فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں منادی توحید حضرت آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے حالات اور واقعات پر مبنی کتاب، جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا ذوالفقار علی سعیدی سولنگی اور عطا تراب صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 196۔ چھٹی فصل جاری ہے اور انشاءاللہ کہ اس کو ہم اپنے بیان سے مزید آگے بڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر 196 عنوان ہے انڈونیشیا کی خاتون کی ہدایت۔ جو طالب علم دیگر ممالک سے حصول علم کے لیے قم المقدس تشریف لاتے ہیں، ان کے استاد نقل کرتے ہیں کہ باہر سے آنے والے ایک طالب علم نے مجھ سے بیان کیا کہ انڈونیشیا کی ایک خاتون جو کہ اس وقت ایران میں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایران آنے سے پہلے میں نے آغا بہجت نامی ایک شخص کو خواب میں دیکھا تھا جو مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں ان کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئی۔ خواب دیکھنے سے پہلے میں نے نہ تو ان کا نام سنا تھا اور نہ ہی انہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود آغا کو خواب میں دیکھ کر میں نے ایران جا کر آغا کی زیارت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایران آنے کے لیے مجھے بہت کوشش کرنی پڑی۔ آخرکار میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی اور جب قم پہنچی تو آیت اللہ بہجت کی زیارت کے شوق سے ان کی مسجد میں گئی تاکہ آغا کی زیارت بھی کروں اور ان کی اقتداء میں نماز بھی ادا کروں۔ جب میں نے آقا کو دیکھا تو جس شخص کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اس کی تمام ظاہری خصوصیات مجھے آغا میں نظر آئیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے انڈونیشیا سے قم آنے والی یہ خاتون آغا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آغا بہت کم لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اس کے باوجود آپ نے اس عورت سے چند جملے بیان فرمائے۔ اے صاحب نظر، آپ جیسا کوئی صاحب نظر نہیں۔ اس مریض کی طرح ایک نظر کریں جس مریض کے پاس غم اور آہ و بکا کے سوا کچھ نہیں۔ میں یار کی جدائی کی وجہ سے پریشان عاشق ہوں، میرے پاس افسردہ دل کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ صفحہ نمبر 197 عنوان آیت اللہ جوادی کا آغا بہجت کی تعریف کرنا۔ 1370 میں آیت اللہ جوادی نے اپنے درس تفسیر میں فرمایا، ہم نے کئی مرتبہ علامہ طباطبائی کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آغا درس اخلاق بیان فرمائیں، لیکن آپ ہمیشہ فرماتے تھے درس اخلاق کہا نہیں جاتا بلکہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اخلاق پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کو دیکھیں، ان کی ساری زندگی درس اخلاق ہے، ان کی رفت و آمد، ان کا ملنا سب درس اخلاق ہے۔ ایک طرف سے آپ دیگر فقہا کی طرح درس دیتے ہیں اور دوسری طرف سے ائمہ اطہار کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، آغا کی نماز جماعت اسلامی جمہوریہ ایران کے اخلاص پر مبنی روح پرور جماعتوں میں سے تھی۔ معنویت سے لبریز اس نماز میں کبھی اس عظیم ہستی کے گریے کی آوازوں سے شان و شوکت اور حشمت پیدا ہو جاتی تھی اور کبھی آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے گریے کی آوازیں نمازیوں کے گریے کی آواز کے ساتھ مل جاتی تھیں۔ ان کی نماز میں روحیں پرواز کرتی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، دل کی فضا پر برساتی ماحول چھا جاتا تھا اور کبھی موٹے موٹے آنسو مصلے پر گرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آغا کی مسجد میں نمازیوں کے لیے جگہ تنگ پڑ جاتی تھی اور لوگوں کی بڑی تعداد، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو فیض یاب ہونے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے، وہ بھی مجبوراً مسجد سے باہر نکلتے تھے۔
آپ کی جمعرات کی نماز وہ ہفتے کے دوسرے دنوں کی نماز سے مختلف ہوتی تھی۔ آپ شب جمعہ نماز عشاء کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، خاص طور پر قرآن مجید کی نورانی آیتوں کے پڑھتے تھے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8، کہہ دو کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ ضرور تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کیے جانے والے خدا کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، بس جو کچھ بھی تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 13، پھر نہ وہاں مرے گا نہ جیے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیی۔ ان جیسی آیت کی تلاوت کرتے وقت اس مہربان اور پاکیزہ عارف کے گریے کی آوازیں مسجد کی فضا پر ہو جاتی تھی۔ آپ کی معراجی نماز میں نمازیوں کے رونے کی آوازیں بھی بلند ہوتی تھیں۔ اس طرح اللہ کے گھر کی فضا میں عبودیت کی دل پسند عطر کی تازگی اور سرور محسوس ہوتا تھا۔ ہم اس فصل کو حضرت آیت اللہ بہجت کے بیانات پر ختم کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بیانات ذی الحج 1420 ہجری میں ذاکرین اہل بیت کے ایک اجتماع میں بیان فرمائے تھے۔ یہ بیانات اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس عظیم عارف کی رہنمائی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اپنی روح اور جان کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت سے آشنا کریں۔ اہل بیت کی مدح اور ذاکرین جن کا کام ہی اہل بیت کی تعریف اور ان کے فضائل و مصائب بیان کرنا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور وہ یہ کام کیوں انجام دے رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مودت اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس مودت کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا ہو یا ان کے مصائب بیان کرنا ہو، سب اجر رسالت ادا کرنا اور لوگوں کو قرآن سے مربوط کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں صرف قرآن چاہیے اور ہم صرف اسے لینا چاہتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اہل بیت علیہ السلام سے کیا کام؟ صرف وہ کہے کہ حسبنا اللہ کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے، تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ خدا کی جس کتاب میں الی المودۃ فی القربى ہے ہم اسے تو قبول کر لیں، لیکن کہیں کہ ہمارا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خدا کی وہ کتاب جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ آپ لوگ بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے بغیر دین کا مکمل ہونا ممکن ہے؟ جس قرآن کو آپ لوگ قبول کرتے ہیں اس میں یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمانداروں، تمہارے مالک سرپرست بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا پھر یہ کہو کہ جس قرآن کو ہم قبول کرتے ہیں اس میں یہ آیتیں نہیں ہیں۔ جی ہاں، اگر تمہارے قرآن میں یہ آیتیں نہ ہوتی تب تمہارے لیے یہ کہنا ممکن تھا کہ ہم قرآن لیتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ آیتیں نہیں ہیں۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے ذمے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اساتذہ تعلیم کے ذریعے انہیں یہ بات سمجھائیں کہ وہ محبت اہل بیت علیہ السلام سے کبھی دور نہ ہوں۔ ساری چیزیں محبت میں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محبت کی وجہ سے ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کے ساتھ تو ہماری محبت ہو لیکن ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہماری محبت نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جن اعمال کو وہ پسند کرتا ہے ان اعمال کے ساتھ ہمیں محبت نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے ساتھ تو محبت کرے لیکن خدا سے محبت کرنے کے والوں کے ساتھ اسے محبت نہ ہو، خدا کے پسندیدہ اعمال کے ساتھ اسے محبت نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے جو اعمال خدا کو پسند نہ ہوں اسے وہ اعمال پسند ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جس شخص نے حسبنا اللہ کتاب اللہ کہا، اسے ہم کہیں گے وصیت یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اس بات کا جھوٹ ہونا صاف ظاہر ہے۔
بالکل اسی طرح جس طرح کوئی دن کے وقت کہے کہ اب رات ہے یا رات کے وقت کہے اب دن ہے، ایسا کہنے والے شخص کی بات کو جھوٹا ہونا صاف ظاہر ہے۔ کتاب اللہ میں جگہ جگہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، اور اس طرح کی دوسری چیزیں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے تو متقین اور فاسقین کو دو الگ صفوں میں قرار دیا ہے۔ اب تمہیں دیکھنا ہوگا کہ متقی کون ہے اور فاسق کون ہے، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ کیا انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح مثلاً وہ کہیں کہ ہم آدھے قرآن کو تو قبول کرتے ہیں لیکن آدھا قرآن ہمیں قبول نہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ نے 300 سال پہلے اپنے دوستوں سے معاہدہ کیا تھا کہ قرآن میں یہود و نصارہ پر جو لعن تان ہے اسے نکال دو۔ قرآن میں خدا پرستی کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا کیا وہ قرآن ہوگا؟ اس کے بعد شاید وہ کہیں کہ قرآن میں خدا پرستی کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کو نہ مارے، اس کا ہونا کافی ہے، خدا پرستی بھی ضروری نہیں۔ بت پرست کہیں گے ہمارے پاس بھی نکاح ہے، ہمارے پاس بھی صفا ہے اور ہمارے پاس بھی لوگوں کا مال کھانے وغیرہ کے مسائل ہیں۔ کچھ چیزوں کے وہ بھی مسائل قائل ہیں لیکن وہ خدا کی وحدہ لا شریک ہونے کے قائل نہیں بلکہ وہ بتوں کے قائل ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع، اور کہتے ہیں خدا کے ہاں یہی لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اے رسول تم ان سے کہو، تو کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ تو آسمانوں میں کہیں پاتا ہے اور نہ زمین میں؟ یہ لوگ جس چیز کو اس کا شریک بناتے ہیں اور اس سے وہ پاک و صاف اور برتر ہیں۔ بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض چیزوں کو رد کرنے، یعنی بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض چیزوں کو رد کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ خدا پرست نہیں ہوتے بلکہ اکثریت بت پرستوں کی ہوتی ہے۔ دین خدا تبعیضی نہیں بلکہ سارا دین قبول کر لو، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اپنے معاملات لے لیے اور کچھ چھوڑ دیا، بلکہ سارا دین قبول کر لو یا پھر کچھ بھی قبول نہ کرو۔ صفحہ نمبر 205 7ویں فصل کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کے قریبی ساتھی کی گفتگو۔ آیت اللہ بہجت کے ایک شاگرد نے بیان کیا کہ آپ تقریباً 30 سالوں سے آیت اللہ بہجت سے آشنا ہیں اور 15 سال علامہ طباطبائی سے استفادہ کیا۔ شہرت سے پرہیز کی وجہ سے آپ نے اپنا نام بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ بندے نے علامہ طباطبائی سے پوچھا، اخلاقی مسائل میں آغا بہجت کیسے ہیں؟ آغا نے فرمایا، آپ اہل زہد و تقوی اور صاحب عمل ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت خاموش اور گوشہ نشین ہونے کے باوجود بہت بڑے انقلابی تھے۔ ایک دن آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں آیت اللہ خمینی نے فرمایا کہ آپ کا یہ کلام بہت سخت ہے۔ امام جو کہ انقلابی تھے انہوں نے خود اس طرح فرمایا تھا۔ آپ آیت اللہ خمینی کے قریبی اور سچے ساتھیوں میں سے تھے۔ آیت اللہ خمینی جب بھی زندان سے آزاد ہو کر آتے تھے آپ امام کے گھر تشریف لے جاتے، یعنی آیت اللہ خمینی کے، اور لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا تو آپ وہیں ٹھہر جاتے اور فرماتے تھے اس شخصیت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ کچھ دیر وہاں ٹھہرنے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ آپ کی خدمت میں جب اندر جانے کی درخواست کی جاتی تو آپ اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ بندے کی نظر میں ایران کے اسلامی انقلاب کے 3 ارکان ہیں، حضرت آیت اللہ خمینی، علامہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت نور اللہ مرقدہم۔ جب ہم دقت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام انقلابی اور ذمہ دار افراد ان 3 ہستیوں کے شاگرد تھے اور ان کا ان ہستیوں کے ساتھ ارتباط تھا۔ سننے میں آیا کہ حضرت آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں، تقریباً 20 سالوں سے میں آیت اللہ بہجت سے مربوط ہوں اور ان سے استفادہ کرتا ہوں۔ نیز آپ فرماتے ہیں، اب بھی اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ہر دوسرے ہفتے آغا کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ علامہ طباطبائی کی رحلت کے بعد آیت اللہ خامنائی نے نماز جمعہ کے خطبے میں فرمایا، ہمارے اندر فکری انقلاب انہوں نے ہی پیدا کیا تھا۔
ایک استاد کا فرمان ہے، اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف حاضر ہوتے تو ان تینوں بزرگوں کو کسی کام پر مامور فرماتے۔ اگر ہم ان تینوں ہستیوں کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ان تینوں بزرگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اصل بات عمل کی ہے۔ شاگرد کو بھی عامل ہونا چاہیے اور استاد کو بھی عامل ہونا چاہیے۔ ایک دن میں نے علامہ طباطبائی سے پوچھا، فلاں شخص جو کہ آپ کا شاگرد ہے، کیا اس سے اخلاقی استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک شخص صرف باتیں کرتا ہے اور اس میں عمل نہیں ہوتا، ایسے شخص کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دوسرا فلاں کی طرح اہل عمل ہوتا ہے۔ انسان کو ایسے افراد کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب سے میں آغا سے آشنا ہوا ہوں، میں نے اس طویل عرصے میں چند مرتبہ آغا کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آغا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہمیں اپنے اخلاقی شاگرد کے عنوان سے قبول فرمائیں؟ آپ ہر مرتبہ جواب دیتے تھے، بہت مفید ہے، اور جب میں کہتا تھا کہ آغا کہ آپ کے پاس وقت ہے تاکہ ہم اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ اکثر جواب دیتے تھے، نہ تو میں اس کنڈیشن میں ہوں اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے تھے، جو بھی آنا چاہتا ہے مجلس اور نماز میں آئے، اسے کچھ چیزیں ضرور ملیں گی۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونے سے انسان کو جہاد، کوشش، عبودیت، بندگی اور دیگر انسانی اوصاف کا درس ملتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا نے فرمایا، کچھ لوگوں کی خدمت کرنا ملائکہ کی خدمت کرنا ہے، اور اچھے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا ملائکہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی طرح ہے۔ آقا نے ہمیں حال اور وقت نہ ہونے کے ذریعے سارے مطالب بتا دیے، اور میرے لیے اتمام حجت ہو گیا۔ علم میں بھی اور اخلاقیات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو انہوں نے ہمارے لیے بیان نہ کی ہو۔ میرے لیے ان لوگوں کی طرح مکمل طور پر راستہ واضح اور روشن ہو گیا جو ان کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، حالانکہ آپ نے رسمی طور پر ہمیں قبول نہیں کیا تھا۔ بندہ علامہ طباطبائی کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، انہوں نے مجھے رسمی طور پر اخلاقی شاگرد کے عنوان سے قبول کیا تھا۔ پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آیت اللہ بہجت سے علامہ طبائی سے کم استفادہ نہیں کیا۔ آقا کے پاس وقت نہ ہونے کے باوجود اگر دیکھا جائے تو آپ تمام اہل عمل لوگوں کو قبول کرتے تھے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو قبول کرتے تھے، اور ان کے لیے وقت معین کر کے ان کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے تھے۔ بعض اوقات آقا کا 1 منٹ گفتگو کرنا انسان کی پوری زندگی کے لیے ہادی اور رہنما بن جاتا ہے اور اسے آگے لے جاتا ہے۔ آقا وقت اور حال نہ ہونے اور ساکت رہنے کے ذریعے بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت فرماتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزوں سے محبت ہے، عورت، عطر اور نماز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح خواتین کے ساتھ ازواج میں لذت ہوتی ہے، اسی طرح نماز میں بھی لذت ہوتی ہے، بلکہ نماز میں اس سے بھی زیادہ لذت ہوتی ہے۔ آقا فرماتے تھے، ایک ضعیف العمر عالم دین جس کی عمر تقریباً 90 سال تھی، فرماتے تھے، مجھے کھانا کھانے سے لذت محسوس نہیں ہوتی، میرے لیے کھانا کھانا کسی تھیلے کو پر کرنے کی طرح ہے، لیکن مجھے نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، اصل معیار نماز ہے، نماز افضل ترین ذکر ہے، نماز سب سے میٹھا ذکر ہے، نماز افضل ترین چیز ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے مخصوص ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں جسے کسی نے نہ سنا ہو۔ ایک مرتبہ میں نے گرمیوں کے موسم میں حضرت ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت پر جانے اور وہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ میں علامہ طباطبائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا، میں زیارت پر جانا چاہتا ہوں، وہاں مجھے کون سے عمل انجام دینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، الصلاۃ خیر موضوع۔ وہ انسان وہاں جا کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس طرح حکم دیا گیا، یعنی نماز شریعت کا بہترین دستور ہے۔ ایک مرتبہ میں نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا، نماز صبح کی تعقیبات کے بارے میں اذکار میں سے کون سا ذکر سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تمام ذکر بہتر ہیں۔ جب میں نے سوچا تو دیکھا کہ واقعاً اسی طرح ہے، اور ہر ذکر ایک درد کی دوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آغا کو منظومہ بحر العلوم در فقہ حفظ تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ بعض اوقات کلاس میں ان میں سے بعض اشعار پڑھتے تھے، خاص طور پر اس کے یہ 2 اشعار جو کہ نماز کے مومن کی معراج ہونے کے بارے میں ہے،
کہ نماز ہر اس صاحب یقین مومن کی معراج ہے جو پروردگار کے راز کی حفاظت کرتا ہے۔ نماز انسان کو برے اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے۔ بس کرو، کیونکہ ثنا و تعریف کی یہ انتہا نماز کے لیے ہے۔ اگر ہم معراج چاہتے ہیں تو سب سے اچھا کام یہی نماز ہے۔ البتہ اس نماز کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ آغا بہجت کی انہی تحریروں میں ملتا ہے کہ تمام چیزیں نماز کی تابع ہیں۔ نیز آپ فرماتے تھے سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی طرح نماز پڑھنے کے لیے بہت سے مقدمات کی ضرورت ہے، اور اتنا جلدی سلمان کی طرح نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ آیت اللہ خمینی کے 2 شاگردوں نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ کم از کم ہفتے میں ایک بار یا روزانہ چند منٹ درس اخلاق دیا کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا، آغائے فلاں، جس طرح فقیہ بننے کے لیے 30 سال محنت کرنا ضروری ہوتا ہے، انسان بننے کے لیے بھی 30 سال محنت کرنا ضروری ہے۔ صرف چند منٹوں میں انسان آدم نہیں بن سکتا۔ جب نماز صحیح ہو جاتی ہے تو انسان آدم بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، نماز کسوٹی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بی بی معصومہ قم کے حرم مطہر میں آغا آدھا گھنٹے یا 45 منٹ کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مرد عمل تھے۔ آپ کے تمام پروگرام اور نمازیں اسی طرح تھیں۔ آپ دعائے ابو حمزہ صومالی قنوت میں پڑھتے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ 500 سورہ اخلاص پر مشتمل نماز بھی پڑھتے تھے، وہی نماز جسے ماہ رجب المرجب میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہ تمام پروگرام کئی سالوں سے انجام دیتے آ رہے تھے۔ یہ آپ کا ہمیشہ کا کام تھا۔ میں ان کاموں کو کرامت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا۔ مشہد کے کچھ بزرگان کے سامنے ایک صاحب کرامت بزرگ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بزرگ عالم دین نے فرمایا، ہدایت سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں بھی ارشاد رب العزت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آپ سے جب ایک شخص نے واعظ و نصیحت کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا، باتیں وہی ہیں جنہیں بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جب آپ سے نصیحت کا تقاضا کیا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ آپ نے ان نصیحتوں پر عمل کیا ہے جو آپ نے پہلے سے سنی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے پوچھا، آغا، انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو کام ہم انجام دیتے ہیں تم بھی وہی کام انجام دو، مگر یہ کہ تمہیں ان کے مخالف ہونے کا یقین ہو۔ جی ہاں، اگر ہم مرد میدان ہیں اور حقیقت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم باجماعت نماز کے پابند ہوں، صبح کی نماز کے بعد نہ سوئیں اور اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائیں وغیرہ۔ ایک مرتبہ میں نے آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی خدمت میں عرض کیا، آغا، میں 20-30 سال حصول علم میں مصروف رہنے اور درس پڑھنے کے باوجود میں نے نہ تو علم میں ترقی کی ہے اور نہ ہی عمل میں۔ آغا نے فرمایا، کیا تم نے اپنا وزن کیا ہے؟ بعد میں جب میں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ آپ نے کتنا کامل جملہ ارشاد فرمایا تھا، اگر میری عمر 100 سال بھی ہو جائے تب بھی میرے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ جی ہاں، انسان کو اپنے کاموں کا وزن کرنا چاہیے، اور وزن کا اعلی کار نماز ہے۔ ظاہراً اسی جملے سے آغا کا مقصد یہ تھا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی ترقی دیکھنے کے لیے اپنے علم و عمل کا وزن تک نہیں کیا۔ بندوں کا حساب و کتاب صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فرمایا، ہمارے استاد اس شخص کو اپنا ساتھی نہیں سمجھتے جس کے پاس اقبال سید ابن طاؤس نہیں ہوتی۔ اقبال کا جو حصہ مطالعہ کرنے کے لیے ہے اس کا مطالعہ کریں، اور جو حصہ عمل کے لیے ہے اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کریں۔ نیز آپ نے فرمایا کہ بہت بڑے حامل اخلاق استاد نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا، الحمدللہ، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اس کلاس میں غیبت نہیں ہوتی، البتہ میں جھوٹ کے بارے میں نہیں جانتا۔ آغا اتنی آسانی سے کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کا یہ جملہ استاد بہت بڑے حامل اخلاق تھے۔ استاد جو بہت بڑے حامل اخلاق تھے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ استاد کون تھا، اس لیے کتنے عرصے کے بعد اپنے شاگردوں سے یہ جملہ کہا تھا، اور اس کے شاگرد کون تھے؟ شاید
آیت اللہ قاضی کی طرف ہوگا اور شاگرد علامہ طباطبائی اور آیت اللہ بہجت جیسے ہوں گے، اور انہوں نے 20-30 سال جہاد بن نفس کے بعد اس طرح کا جملہ کہا ہوگا۔ موضوع دوم جھوٹ ہے۔ ایک دن آقا نے فرمایا، اگر آپ کو کسی چیز پر ظن اور گمان ہو اور آپ اسے یقین کی صورت میں بیان کریں تو وہ جھوٹ شمار ہوگا۔ علامہ طباطبائی فرماتے تھے، جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نہیں سمجھو گے کہ تم نے کون سا کام کیے ہیں اور کون سے گناہ انجام دیے ہیں۔ لہٰذا جب تک مراقبہ اور محاسبہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان نہیں سمجھ سکے گا کہ اس نے کلی طور پر جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا چھوڑ دیا ہے، یا پھر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آیت اللہ بہجت کی تمام تحریریں ان کی عمر کا نتیجہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ بار بار انہیں پڑھے اور ان پر غور و فکر کرے۔ ایک دن آقا نے فرمایا، انسان اپنی خلقت کا مقصد سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے 70 مرتبہ زندہ ہونا اور پھر شہید ہونا میٹھا ہو جاتا ہے۔ رسالہ بسوئے محبوب کے ایک حصے میں ہے کہ ان حرکات یعنی خداوند متعال کی طرف مخلوقات کی حرکت کرنے کے اختتام پر جاہل کہتا ہے، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور عالم کہتا ہے، کاش میں 70 مرتبہ اپنے مقصد کی طرف حرکت کرتا، پھر واپس آتا، پھر حرکت کرتا اور شہید حق بن جاتا۔ صفحہ نمبر 219 ہے۔ 8ویں فصل کا آغاز ہوتا ہے۔ عنوان ہے آیت اللہ بہجت کی کرامات۔ دوران نماز تجرد نفس، آیت اللہ سید علی قاضی، آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی اور مرحوم حداد قدسرا جیسے بزرگوں سے استفادہ کرنے والے نجف اشرف اور قم کے ایک مجتہد جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں 1360 ہجری میں آیت اللہ شیخ محمد آغا تہرانی، آیت اللہ نصر اللہ مستنبت، آیت اللہ مرزا علی ہمدانی، آیت اللہ سید حسن شاولی، آیت اللہ بہجت، مشہدی حسن نامی تاجر اور میں زیارت کے لیے پیدل نجف سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت ہم سب جوان تھے اور آیت اللہ بہجت کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے نماز مغربین مسجد سیلہ میں ادا کی اور پھر پیدل کربلا کی طرف چل پڑے۔ صبح ہونے سے پہلے ہم منطقہ مسلی نامی منزل پر پہنچے اور وہاں آیت اللہ بہجت کی اقتداء میں نماز صبح ادا کی۔ آپ نے نماز میں 100 سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ اس وقت میں دوسری صف میں کھڑا تھا۔ اچانک میں متوجہ ہوا کہ آغا میں تجرد روح کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور آپ کی روح آپ کے آگے سورہ قدر کی تلاوت کر رہی ہے، آپ کا جسم بھی اس کی اقتداء کر رہا ہے۔ اس سفر میں ہم نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی۔ آپ اس سفر میں مکمل طور پر خاموش اور مصروف ذکر رہے۔ صفحہ نمبر 222 عنوان ہے مسجد سیلہ میں نور دیکھنا۔ آیت اللہ الحاج شیخ عباس حاتف کوچانی فرماتے ہیں، آیت اللہ بہجت مسجد میں بہت جاتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے۔ ایک بہت تاریک رات تھی اور مسجد میں چراغ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت آپ کو تجدید وضو کی ضرورت پیش آئی، جس کی وجہ سے آپ مجبوراً مسجد سے باہر آئے اور مسجد کے مشرقی حصے میں واقع وضو خانے کی طرف روانہ ہوئے۔ وضو خانے کی طرف جاتے وقت تنہائی اور اندھیرے میں آپ کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ خوف کا احساس ہوتے ہی فوراً آپ کے سامنے چراغ کی مانند ایک نور ظاہر ہو گیا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ اس نور کی روشنی میں باہر آئے، طہارت کی اور وضو کر کے اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ آپ کی اپنی جگہ پر جانے تک وہ نور آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ اپنی جگہ پر پہنچے تو نور غائب ہو گیا۔ آتش پرست کے میکدے میں ہمیں خدا کا نور نظر آ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ہمیں کون سا نور کہاں نظر آ رہا ہے؟ اے خدا، اس میکدے کا دردی کش کون ہے جس کا دروازہ ہمیں قبلہ حاجت محراب دعا نظر آ رہا ہے؟ یاد رہے کہ آیت اللہ کوچانی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو آیت اللہ بہجت کے ذریعے سیر و سلوک کی طرف مائل ہوئے اور آپ کی رہنمائی سے مسجد سیلہ میں عبادات اور تہذیب میں مصروف رہنے کے بعد آغا قاضی سے فیضیاب ہونے کے لیے آمادہ ہوئے۔ آیت اللہ کوچانی آخری عمر تک پریشان تھے اور کہتے تھے کہ مجھے ایک مشکل درپیش ہے، اور وہ یہ کہ میرے اصرار پر آغا قاضی کے بعد شاگردوں نے مجھے اپنے احوال
عرفانی سیر اور مقامات کے بارے میں بتایا تھا اور مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں وہ باتیں کسی کو بھی نہ بتاؤں، لیکن میں نے وہ باتیں بعض لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کا نام لیے بغیر بیان کر دیں اور انہوں نے وہ باتیں آغا قاضی کے ایک شاگرد سے منسوب کر دیں۔ اس لیے میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں کہ شاید یہ عہد شکنی ہے۔ وہ بار بار فرماتے تھے کہ میرے پاس آغا بہجت کی کچھ باتیں ہیں، لیکن میں نے ان سے ان باتوں کا راز میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے میں وہ باتیں بیان نہیں کروں گا۔ صفحہ نمبر 224، عنوان نیند کی حالت میں سوالوں کے جواب دینا۔ حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد تقی بہجت نجف اشرف کے سند عرفان عارف بے نظیر آیت اللہ حق مرحوم الحاج علی آغا قاضی تبریزی کے مشہور و معروف شاگردوں میں سے تھے۔ مرحوم قاضی کے وصی حضرت آیت اللہ شیخ عباس کوچانی فرماتے ہیں، الحاج شیخ محمد تقی بہجت حضرت آیت اللہ الحاج شیخ محمد حسین اصفہانی المعروف کمپانی کے فقہ اور اصول کے درس میں جاتے تھے۔ جب آپ مدرسہ مرحوم سید میں اپنے کمرے میں آتے تھے تو کچھ طلاب بھی آپ کے کمرے میں آ جاتے تھے اور آپ سے درس کے بارے میں سوالات پوچھتے تھے اور آپ انہیں ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہوتے تھے اور وہ اسی حالت میں آپ سے سوالات پوچھتے تھے اور آپ انہیں نیند میں بھی حالت بیداری کی طرح کافی اور شافی جواب دیتے تھے۔ جب آپ بیدار ہوتے اور آپ سے ان سوالوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور آپ فرماتے تھے، آپ لوگ جو بتا رہے ہیں مجھے ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں۔ صفحہ نمبر 225، عنوان کیا میں تجھے بتاؤں کہ آج تک تم نے کیا کیا کیا۔ حوزہ علمیہ کے ایک استاد اپنے استاد اخلاق سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے، جب بھی تم عرفا کے پاس جاؤ تو اپنا خیال رکھا کرو کیونکہ انہیں تمہارے باطن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ وہ بطور مثال فرماتے تھے، ایک بوڑھا شخص آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے کسی وجہ سے اس سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے بچپن سے اب تک کیا کیا کیا؟ مجھے تمہارے تمام اعمال کے بارے میں معلوم ہے۔ جی ہاں، دنیا نے ہمیں پکڑ لیا۔ صفحہ نمبر 225 اور یہ عنوان شیخ السالکین حضرت آیت اللہ بہجت اسرار جانتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑے استاد اخلاق فرماتے ہیں، ہمارے ایک شاگرد کہتے تھے، میں نے کچھ رقم جمع کی تھی، جب بھی مجھے وقت ملتا اسے ضرور دیکھتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے پاس بہت زیادہ رقم جمع ہو گئی، اس لیے میں نے اسے ایک سوٹ کیس میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمانے لگے، جی ہاں، دنیا نے ہمیں اپنی گرفت میں کر لیا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ ہم پیسہ جمع کر کے اسے گنتے ہیں اور جب اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اسے صندوقچے میں ڈال دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میں نے خلوت میں جو کچھ کیا اسے آپ نے دیکھا تھا، اس لیے آپ بہت اچھے انداز سے مجھے ہوشیار کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 226، عنوان غیبی آواز۔ ایک عالم دین کہتے ہیں، میں 66 یعنی 1365 سے 1366 ہجری میں ایک مشکل میں گرفتار ہو گیا، جس کی وجہ سے روتا ہوا آغا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی آغا کے سامنے اپنی مشکل بیان نہیں کی تھی کہ آپ نے خود میری مشکل بیان کی اور پھر فرمانے لگے، میرے پاس آؤ۔ آپ نے کتاب خصائص الائمہ میں سے ایک دستور عمل نکالا اور مجھے دیتے ہوئے فرمانے لگے، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ میں واپس چلا گیا، 2-3 ماہ گزر گئے لیکن میری مشکل حل نہ ہوئی۔ ایک دن میں نے آغا کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھے فرمایا، اس عمل کو جاری رکھو۔ میں نے عمل کو جاری رکھا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ صفحہ نمبر 227، شہید دستغیب کے بارے میں آغا بہجت کا سچا خواب۔ آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ دستغیب شیرازی جس زمانے میں آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی کے درس میں جاتے تھے، اس وقت آیت اللہ بہجت نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے وہ خواب آغا دستغیب کی موجودگی میں اپنے استاد کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شیراز سے یعنی آیت اللہ دستغیب کے لیے بہت سے خطوط آئے ہیں۔ ان خطوط میں ان سے شیراز آنے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ دوبارہ کچھ لوگ خطوط لے کر حاضر ہوئے لیکن انہوں نے انہیں بھی ٹھکرا دیا۔ جب تیسری مرتبہ لوگ ان کے پاس خطوط لے کر آئے تو انہوں نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ شیراز میں داخل ہونے کے بعد ان کا پرجوش استقبال کیا گیا اور مختلف علاقوں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہیں بہت بڑے
علم یعنی پرچم کے صاحب کے ساتھ شہر کی جامع مسجد میں لے جایا گیا۔ وہاں انہوں نے نماز جماعت پڑھائی۔ شہر کے تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر ان کی اقتداء میں نماز پڑھی اور جماعت میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس خواب سے آیت اللہ دستغیب کو بہت تعجب ہوا اور آپ فرمانے لگے بالکل اسی طرح ہے۔ آپ کے استاد نے فرمایا تو پھر تم شیراز جاؤ کیونکہ آغا بہجت نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے۔ آغا دستغیب نے معذرت کی اور کہا میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں مزید درس پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال انہوں نے قبول کر لیا اور شیراز کی طرف عازم سفر ہوئے۔ وہاں انہیں وہ تمام چیزیں نظر آئیں جو آیت اللہ بہجت نے بیان کی تھیں۔ یہاں پر ہم 8ویں فصل کو روکتے ہیں۔ ابھی 8ویں فصل جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔